الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال ایک صاحب نے تقدیر سے متعلق پوچھا ہے کہ مجھے اس حوالے سے بڑی الجھن ہے اور اس کا مفہوم میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر سب کچھ پہلے سے لکھ دیا گیا ہے تو انسان کے عمل کا کیا فائدہ ہے۔ یہ بہت اہم اور نازک سوال ہے، بالخصوص تقدیر کا معاملہ جو ہے یہ اس پر ایمان ہر مومن کا، ہر مسلمان کا کہ ایمان کا بنیادی تقاضا ہے اور اچھی یا بری تقدیر پر وہ ایمان رکھتا ہے۔ لیکن اس کا حاصل یہ ہے کہ کائنات کی پیدائش سے قبل اللہ تبارک تعالیٰ کے اپنے علم ازلی سے کائنات کا اندازہ قائم کرنے کا نام تقدیر ہے، اور پھر کائنات کو اس اندازے کے مطابق بنانے اور پیدا کرنے کا نام قضاء ہے۔ عام طور پر لفظ قضاء و قدر اکٹھا بولا جاتا ہے۔ حق بات یہ ہے کہ قضاء و قدر مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے، یعنی کوئی ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر سے باہر نہیں ہے۔ اس کے اندازے اور علم ازلی میں کسی قسم کی غلطی اور خطا کا امکان نہیں ہے۔ البتہ بندوں سے ان کے افعال کے بارے میں باز پرس ہوگی، اطاعت پر جزا اور معصیت پر سزا ملے گی۔ کوئی شخص اپنے افعال اور اعمال کے عذر میں تقدیر پیش نہیں کر سکتا۔ مثلا کوئی چوری کرے، بدکاری کرے اور عذر یہ کرے کہ میری تقدیر میں یہ لکھا تھا، تو یہ عذر اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت اور مواخذے سے بچنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ کسی کو تقدیر کا علم تو نہیں ہے اور یہ جرم اس نے کسی مجبوری کے تحت نہیں بلکہ اپنی رضا اور رغبت سے اور اپنی پوری قدرت اور استطاعت کے ساتھ کیا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ بندہ مجبور ہے اور تقدیر کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا محض شیطانی دھوکہ اور فریب ہے، کیونکہ کسی چیز کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہونے سے بندہ مجبور اور بے بس نہیں ہو جاتا۔ جو کچھ وہ کرتا ہے اپنے ارادے اور اختیار سے کرتا ہے، اگرچہ وہ ارادہ اور اختیار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے بندے کو ملا ہے۔ بندہ خداداد قدرت اور اختیار سے قادر اور مختار کہلاتا ہے۔ جس طرح انسان کی آنکھیں اور کان اختیاری نہیں لیکن دیکھنا اور سننا اختیاری ہے، اسی طرح بندے کا اختیار بھی اختیاری نہیں ہے لیکن بندے کا فعل اختیاری ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ بندہ اپنی صفت اختیار میں خود مختار نہیں مگر افعال اور اعمال میں مختار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے افعال اور اعمال کا جواب دہ بھی ہے اور جزا و سزا کا مستحق بھی ہے۔ تو جو قضاء و قدر کا مسئلہ ہے اس کا انسانی زندگی پر بڑا گہرا اثر ہے۔ قضاء اور قدر کے مسئلے پر جو اشارات کلام الہی یا سنت رسول میں آتے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ انسان میں قناعت پیدا ہو، یکسوئی ہو، اللہ کی ذات پر توکل اور صبر و استقامت پیدا ہو اور دنیاوی طاقتوں سے بے خوفی پیدا ہو، اور اس میں ایسی اخلاقی قوت بر دی جائے جس کی موجودگی میں مایوسی، پریشانی، خوف، حسد، رشک اور لالچ جیسے اوصاف اس کے اندر قریب بھی پھٹکنے نہ پائیں، اور اس قوت کے ذریعے وہ نیکی اور صداقت پر قائم رہے۔ اس کی خاطر سخت سے سخت مشکلات برداشت کرنے کے لیے بھی تیار ہو، آزمائشوں میں ثابت قدم رہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی سے نقصان اور ضرر پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو، اور وہ کسی سے ذرا برابر فائدے کی امید نہ رکھے، بے سر و سامانی میں ہمت نہ ہارے اور سر و سامان پر بے جا اعتماد نہ کرے۔ تو یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث کے اندر بھی ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ قوی مومن، طاقتور مومن کمزور مومن سے اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے۔ وفی کل خیر، اور ہر ایک کے اندر خیر ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے بعد فرمایا، وَاسْتَعِن بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ
लौ अन्नी फ़अल्तु कान कज़ा व कज़ा वलाकिन कुल क़द्दर अल्लाह व मा शाअ फ़अल फ़इन्न लौ तफ़्तहु अमल अश-शैतान। जो चीज़ तुमको नफ़ा रसां हो उसके लिए तुम हरीस बने रहना और उसमें अल्लाह की ज़ात पाक से मदद मांगना और आजिज़ बनकर कोशिश करने से बैठे न रहना। और कभी कोई नुकसान हो जाए तो ये मत कहना कि अगर मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, बल्कि ये कहना कि अल्लाह तबारक व तआला ने यूं ही मुक़द्दर फरमाया था, लिहाजा जैसा उसने चाहा उसके मुताबिक हो गया। क्योंकि लफ्ज़ अगर यानी लौ जिसको हम कहते हैं उर्दू के अंदर, अगर का कलमा जो है आइंदा शैतानी अक़ीदे का दरवाज़ा खोलता है। तो गोया कि इंसान अपनी तरफ से जितना मुमकिन हो सके कोशिश करे और उसके बाद मामला जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर छोड़ दे और ये ना कहे कि अगर मैं ये करता यानी मेरी तदबीर ये होती तो यूँ हो जाता, बल्कि माशा अल्लाह कान, जो अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा वो हो गया। तो गोया कि तकदीर के मामले के अंदर भी हमें अफरात व तफरीद के बजाय एक इतदाल का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। और ये जो हकीकत मैंने आपके सामने रखी है यही तकदीर को समझने के लिए काफ़ी है। अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा इस मामले के अंदर सोचो विचार करता रहे, गौर व फिक्र करता रहे, तो उसकी उलझनें बढ़ती रहेंगी और वो इस मामले को हल करने के बजाय मज़ीद जो है वो उलझता जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहुत ज़्यादा इस मामले के अंदर जो है वो गौर व फिक्र और बहुत ज़्यादा गहराई के अंदर न जाओ। बसा औक़ात यही चीज़ इंसान को गुमराही के अंदर ले जाती है और अल्लाह तबारक व तआला से दूर करती है। इसलिए हमें इसमें नुक्ता इत्तिदाल से हरगिज़ नहीं हटना चाहिए, बल्कि क़ज़ा व क़दर में जो चीज़ें बुनियादी मकसद हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर तवक्ल, सब्र, इस्तिक़ामत और क़नाअत के जज्बात जो इसके नतीजे में पैदा होने चाहिए, वही हमारा असल असासा है। और अगर हमारी ज़िंदगी पर क़ज़ा व क़दर के अक़ीदे के ये असरात मुरतब हों तो यकीनन हम अल्लाह तबारक व तआला के सामने भी सुरखरू हो सकते हैं और दुनियावी हमारी ज़िंदगी जो है इसके अंदर भी सुकून और अमन आ सकता है।